اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ منگل کے دن کے حوالے سے ویڈیو ہے اور یہ پارٹ 4 ہے۔ ہم نے پارٹ 1 بھی ریکارڈ کیا، پارٹ 2 کے اندر کچھ چیزیں ہم نے بیان کی، پارٹ 3 کے اندر ہم نے کچھ چیزیں بیان کی، اور جن میں سے ہم نے چند چیزیں یہ بتائی تھی کہ منگل والے دن 7 اشخاص ایسے ہیں جن میں نبی بھی ہیں، غیر نبی بھی ہیں، جن کو اس دن کے اندر شہید کیا گیا۔ اور ہم نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر حضرت جرجیس علیہ السلام، اللہ کے جو نبی گزرے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ ان کو بھی منگل والے دن شہید کیا گیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی اسی دن شہید کیا گیا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ پارٹ نمبر 4 ہے اور واقعہ نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر ہم 2 اشخاص کا ذکر کریں گے تاکہ مختصر یہ ویڈیو بن جائے، زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر ہم حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو بھی منگل والے دن شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام یہودیوں کی طرف آپ اللہ کے نبی کا بنا کر بھیجے گئے، تو آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ تو تبلیغ کرتے کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کرتے، دین کو قبول کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اختیار کرتے، لیکن ان لوگوں نے بجائے فرما برداری اختیار کرنے کے، اطاعت کرنے کے، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جس وقت ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے دوڑے، اور آپ کے پیچھے جب وہ دوڑ لگانے لگے تو اللہ کے نبی نے جلدی جلدی قدم اٹھا کر آپ ایک درخت کے قریب گئے، جو درخت آپ کو نظر آیا، تو آپ نے اس درخت کو کہا، فرمایا اس درخت کو کہ مجھے پناہ دے۔ اس درخت کے اندر آپ نے پناہ لے لی، اور درخت جو ہے وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی جو تھے، آپ کی ان الفاظ کی وجہ سے درخت پھٹ گیا اور آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ یہودی جب وہاں پہنچے تو وہ آپ کو نہ پائے، یہودیوں نے آپ کو نہ پایا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ زکریا علیہ السلام کہاں پہ گم ہو گئے ہیں۔ تو شیطان وہاں پہ موجود تھا، شیطان نے ان کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں۔ تو ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ تیشہ لایا جائے، یا آرا، اس کو سمجھنے آرا لایا جائے یا تیشہ لایا جائے، جس کے ساتھ درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، تو وہ خود بخود جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ یہودیوں نے شیطان کے کہنے سے اس درخت پر آرا چلانا شروع کر دیا، یا تیشہ چلانا شروع کر دیا، اور جس وقت تیشہ یا آرا آپ کی کھوپڑی تک پہنچا تو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام چلائے، یعنی کہ آپ نے آہا بھری، آپ کے منہ سے آہا کا کلمہ نکلا۔ اس وقت آسمان کے فرشتوں میں ایک زلزلہ آیا، تو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اگر تو نے دوبارہ آہا کی تو تیرا ہم نام انبیاء کرام علیہ السلام کے دفتر سے مٹا دیں گے۔ اصل میں یہ بھی ایک محبت کا امتحان تھا کہ اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو انسان کو جتنی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جتنا اس کا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اتنا بڑا انسان کو امتحان دینا پڑتا ہے، اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت بھی تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ پیار بھی تھا، تو آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اتنا بڑا آپ نے امتحان پاس کیا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، اور 72 تن جو آپ کے اپنے تھے، جن میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت یحییٰ بن معاذ، یہ اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ عرض کرتے الہی اگر میں تیری تلاش کرتا ہوں تو مجھے مشقت میں ڈال دیتا ہے، یعنی اب اللہ کی تلاش کرنا بھی تو انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ فرمایا الہی جب میں تیری تلاش کرتا ہوں تو مجھے مشقت میں ڈال دیتا ہے، آگے کے بعد مجھے تیری ذات کے ساتھ محبت ہے، تیرے عشق میں جلنا پڑتا ہے، اگر تجھ سے محبت کرتا ہوں تو قتل کروا دیا جاتا ہوں، اگر محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تیری رضا کے لیے قتل بھی کیا جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں ہم۔
تو قتل بھی کروا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس تجھ سے بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی بھلائی، انسان کی خیریت اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوستی لگائے، اپنے رب کے ساتھ محبت کرے، اپنے رب کے قریب رہے۔ رب کا جب قرب مل جاتا ہے تو انسان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، نہ موت کی پرواہ رہتی ہے، نہ انسان کو زندگی کی پرواہ رہتی ہے۔ انسان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ موت کو یہ سمجھتا ہے کہ موت ایک بہانہ ہے اپنے رب کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ اسی طرح واقعہ ہے فرعون کے ان جادوگروں کا کہ یہ بھی منگل کا دن تھا کہ جس دن یہ ایمان لائے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کچھ جادوگر منگوائے ان کے ساتھ مقابلہ کروانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں بھی جادوگروں کو منگوا لیتا ہوں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرا لیتا ہوں۔ جادوگر جو تھے وہ جناب اپنی طرف سے جو رسیاں ڈالتے، رسیوں کا ذکر بھی ہے، رسیاں ڈالتے تو وہ رسیاں اصل میں سانپ تو نہیں بنے تھے لیکن دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آتے۔ تو میدان سارا جو تھا وہ سارا کا سارا سانپوں سے بھر گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا آسا، جو آپ ڈنڈا اپنے ساتھ رکھتے تھے، آسا کہتے ہیں ڈنڈے کو، جو عموماً ہمارے یہاں بزرگ بھی لے کے گھومتے ہیں، وہ جو آپ نے آسا رکھا تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے اس آسا کو ان کے درمیان میں چھوڑ دیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ازدہا یعنی کہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہ آسا اپنے میدان میں چھوڑا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک اتنا بڑا سانپ بن گیا، ازدہا سانپ بن گیا۔ تو اس نے وہ جتنی بھی رسیاں تھیں جو سانپ نظر آ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے آسا جو سانپ بنا تھا اس نے ساری کی ساری رسیوں کو نگل گیا، سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور وہ ان کا وزن کتنا تھا؟ 300 اونٹ کے برابر ان کا وزن تھا، وہ جو رسیاں تھیں، وہ جو سارے معاملات تھے۔ جس سے سب کا خاتمہ ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس اپنے آسا کو اپنے دست مبارک میں لیا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تو آسا جو تھا وہ اپنی حالت پہ لوٹ آیا، لیکن اس کا وزن بھی نہ بڑھا، وہ اپنے اسی وزن پر قائم رہا، اس کا حجم بھی اسی طرح رہا، اسی حال میں ہی وہ واپس لوٹ آیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی جادوگر کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو تمام کے تمام جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھک گئے، سجدہ کر دیا تمام نے، جس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون یہ معاملہ دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ تمہاری سب کی سازش ہے، یہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دوں گا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین۔ ترجمہ جس کا یہ بنتا ہے فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بڑا جول یعنی فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان لوگوں کی قسم ہے میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے کہا کہ ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہمیں موت کا غم بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کے مشتاق ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہے اور موت سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات کا۔ تو جس دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تیرا سامنا ہمارے ساتھ ہوگا وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا
अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, बोले हम अपने रब की तरफ फिरने वाले हैं और तुझे हमारा क्या बुरा लगा, यही ना कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाएं जब वो हमारे पास आएँ। ऐ रब हमारे हम पर सब्र उंडील दे और हमें मुसलमान दुनिया से उठा। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह हमारा ईमान जो है वो सलामत रहे और हम जब यहाँ दुनिया से चले जाएं तो हम जब तेरी बारगाह में आएँ और हम ईमान के साथ ही तेरी बारगाह में पहुँचें। आखिरकार जालिम फ़िरौन ने उनके हाथ पाँव काट कर सूली पर चढ़ा कर उनको मौत के घाट उतार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस शरीफ में है कि जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की रात आप जन्नत में गए तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर दरख्तों पर सब्ज़ रंग के परिंदे हज़ूर अलैहिस्सलाम को नज़र आए। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उनके बारे में पूछा, इस्तिफ़सार किया कि ये परिंदे कौन हैं। मालूम हुआ कि ये उन हजरात की रूह हैं जिनको फ़िरौन ने सूली पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है, रब का कुर्ब मिल जाता है, तो इंसान के लिए इम्तिहानात भी आते हैं, इंसान के लिए मुश्किलें भी आती हैं, इंसान के लिए मुसीबतें भी आती हैं। तो इंसान को अल्लाह की रज़ा के लिए मुश्किलों को बर्दाश्त करना चाहिए, मुसीबतों को बर्दाश्त करना चाहिए और उसमें सिर्फ वो यही दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। क्योंकि ये कुर्बानियाँ सिर्फ हम लोग नहीं देते, ये कुर्बानियाँ अम्बिया किराम ने भी दी हैं, अल्लाह के नबियों ने भी दी हैं, अल्लाह के वलियों ने भी दी हैं। जिस तरह कि हमने 3 वाक़यात मुसलसल अम्बिया किराम के हमने बयान किए हैं जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़ात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम, मूसा अलैहिस्सलाम के ये सहाबा जो ईमान लाए थे, इनका हत्ता कि इनके साथ इतना जुल्म हुआ कि एक साइड के हाथ काट दिए गए और दूसरी साइड के इनके पाँव काट दिए गए, फिर इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो अपने बुज़ुर्गों की तरफ, अपने बड़ों की तरफ और अल्लाह के नबियों की तरफ हमें नज़र करनी चाहिए और ख़ुसूसन हज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ हमें नज़र करनी चाहिए। तो यकीनन हमें दिली तौर पर सुकून मिलेगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का वाक़या जितना भी हो सका वो हम बयान करेंगे। अल्लाह करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।